بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع محترم سامعین آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا یہ سلسلہ درس آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے روزانہ ہوتا ہے۔ گزشتہ درس میں آپ کے گوش گزار سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا غم آپ کے گوش گزار کیا تھا کہ جب حضرت عبداللہ کا وصال ہو گیا اور سیدہ آمنہ عین عالم شباب میں تنہا رہ گئی، حضرت آمنہ کے غم کا ذکر ہوا، فرشتوں کے غم کا ذکر ہوا کہ جب فرشتوں نے بارگاہ سمدیت میں کہا تھا یا الہنا و سیدنا سار نبیک بلاب فبقی من غیر حافظ و مربی، اے ہمارے الہ، اے ہمارے پروردگار، تیرا نبی تو یتیم رہ گیا، اس کی تربیت اور حفاظت کرنے والا باپ تو چل بسا۔ رب نے جواب دیا تھا انا ولیہ و حافظہ و حامیہ و ربہ و عونہ و رازقہ فصلوا علیہ وتبرکوا باسمہ۔ اللہ تعالی نے جواب دیا میں اس کا دوست ہوں، میں اس کا نگہباں ہوں، میں اس کا حامی ہوں، میں اس کی تربیت کا ذمہ دار ہوں، میں اس کا معین و مددگار ہوں، میں اس کو رزق پہنچانے والا ہوں، رزق دینے والا ہوں۔ فرشتوں تمہارا کام یہ ہے کہ تم میرے نبی پر درود پڑھو اور میرے نبی کے نام کی برکت حاصل کرو، یہ ذکر کیا تھا محترم حضرات۔ پھر اس کے بعد اب ہم پلٹتے ہیں اس جانب کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو نہیں بنایا تھا، ابھی کچھ معرض وجود میں نہیں آیا تھا، اس لمحے عالم ارواح میں ایک عظیم الشان اجتماع تھا۔ 1,00,000 سے زائد انبیاء کرام رسول عظام کی ارواح جمع تھی۔ کوئی نبی جسمانی طور پر موجود نہیں تھا، روحیں موجود تھی، چونکہ خالق کائنات خود اس دن بنفس نفیس اہم اعلان کرنے والا تھا، اس لیے سب حمدن گوش تھے۔ بالآخر شہنشاہ مطلق اس کی پرعظمت اور جلال والی آواز گونجی، رب گروہ انبیاء سے مخاطب تھا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ، کہ جب میں تم لوگوں کو فریضہ نبوت و رسالت ادا کرنے کے لیے دنیا میں بھیجوں گا تو تمہیں کتاب بھی دوں گا اور حکمت سے بھی نوازوں گا، لیکن اگر اسی دوران وہ رسول آ گیا جو تمہاری کتابوں کی تصدیق والا ہوگا، تمہاری نبوت و رسالت کی ذمہ داریاں ختم ہو جائیں گی، تمہاری کتابیں منسوخ ہو جائیں گی اور تمہیں اس رسول پر ایمان لانا پڑے گا، اس نبی کے ساتھ امداد و تعاون کرنا پڑے گا۔ یہ فرمان ہی کافی تھا۔ جن ہستیوں کو مخاطب کر کے یہ فرمان جاری کیا جا رہا تھا، ان سے یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ کسی مرحلے پر سرتابی کرے؟ نہیں، اللہ نبیوں کو اتنی بات کہہ دیتا کافی ہوتا، لیکن اس کی غیر معمولی اہمیت کے پیش نظر حاضرین کا زبانی اقرار بھی ضروری سمجھا گیا اور ان سے پوچھا گیا اقررتم، کیا تم اقرار کرتے ہو؟ پھر اس فرمان کو اپنا عہد قرار دے کر مزید اجاگر کیا کہ واخذتم علی ذالکم اسری، اور اس پر میرا عہد لیتے ہو۔ انکار کی مجالی کسے تھی؟ سب نے کہا اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں۔ تعجب ہے انبیاء کرام کی پاکیزہ ارواح کے اس اقرار پر بھی اتفاق نہیں کیا گیا، بلکہ باقاعدہ اس پر گواہیاں ڈالی گئی، اور گواہ کون بنے؟ انبیاء کی پوری جماعت اور خود رب العالمین۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، رب نے کہا تم سب اس پر گواہ رہنا
اور میں رب بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوں۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس پیمان کی اہمیت کا کہ جس کے گواہوں کے زمرہ میں بادشاہ حقیقی کا اپنا نام بھی درج ہو۔ رب کریم جانتا تھا کہ انبیاء تو میرے حکم سے انحراف نہیں کریں گے، یہ نبی تو جو میں کہوں گا وہ کریں گے، لیکن انبیاء کی امتوں میں ایسے لوگ ضرور ہوں گے جو اس عہد سے پھر جائیں گے۔ اس لیے اس اللہ نے یہ بھی ضروری سمجھا کہ اس پیمان کے انحراف کا انجام بھی بیان کر دیا جائے کہ جو پھرے گا اسے یہ عذاب ملے گا۔ چنانچہ مزید ارشاد ہوا فمن تولا بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ اگر اس کے بعد کسی نے اس میثاق سے، اس عہد و پیمان سے روگردانی اختیار کی تو اس کا شمار فاسقوں میں ہوگا۔ قرآن کریم میں شاید ہی کسی شے کے لیے اتنی تاکید اور اتنا اہتمام کیا گیا ہو کہ جتنا اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے حوالے سے عہد و پیمان لیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یعنی میثاق النبیین کے لیے جو اہتمام کیا گیا وہ کسی اور کے لیے نہیں کیا گیا۔ یہ میثاق اللہ نے عالم ارواح میں کیوں لیا؟ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو کہا کہ میں تمہیں نبوت دوں، کتاب و حکمت دوں، سب کچھ دے دوں اور پھر میں اپنے رسول کو بھیجوں؟ حالانکہ وہ رب جانتا تھا کہ میرا نبی کسی نبی کے زمانے میں نہیں آئے گا، بلکہ وہ تو سب سے آخر میں حضرت عیسیٰ کے بھی 500 سال بعد یا اس سے بھی زیادہ عرصے بعد خاتم الانبیاء بن کر، وہ تاجدار ختم نبوت بن کر، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اس شان کے ساتھ وہ نبی جلوگر ہوگا۔ لیکن اللہ نے یہ عہد کیوں لیا، یہ پیمان کیوں لیا؟ کیوں عالم ارواح میں نبیوں کو جمع کر کے یہ کہا کہ میں نبی کو بھیج دوں تمہاری نبوت کے درمیان، اور پھر اس پر گواہیاں ڈالی گئی؟ کیوں پھر اس کا انجام بیان کیا گیا؟ یہ حکمت میثاق کیا ہے؟ ان سوالوں کا کیا جواب ہے؟ محترم حضرات، انشاءاللہ اس کا تذکرہ آنے والے درس میں کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ وہ رب جس نے ساری کائنات کو اپنے حبیب کی خاطر بنایا، وہ رب جس نے انبیاء کی ارواح کو عالم ارواح میں اپنے نبی کی خاطر جمع کیا، وہ رب جس نے اپنے رب ہونے کا اظہار بھی ہمارے نبی کی خاطر کیا، وہ رب ہمیں پیارے مصطفیٰ کی سیرت پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیرت طیبہ کے یہ روشن گوشے آپ پہ گوش گزار کیے جاتے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ رب ہمیں یہ سننے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی